جگر کا کردار، رول آف لیور۔ جگر جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے۔ اس کے ابرویں حصے یعنی لوبز ہیں اور اس کی ظاہری رنگت گہری سرخ ہے۔ یہ ایبڈامن کی دائیں جانب ڈایافرام کے نیچے واقع ہے۔ ایک بالغ انسان میں اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو گرام اور سائز ایک فٹ بال کے برابر ہے۔ جگر کی نچلی یعنی وینٹریکل جانب دائیں طرف کے لوب کے ساتھ نشپاتی شکل کا ایک زرد تھیلا نما بڑا حصہ جڑا ہے جسے گال بلیڈر کہتے ہیں۔ جگر بائل خارج کرتا ہے جسے گال بلیڈر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ جب گال بلیڈر سکڑتا ہے تو بائل کو ایک نالی کامن بائل ڈکٹ کے ذریعے ڈیوڈینیم میں خارج کرتا ہے۔ بائل میں انزائم نہیں ہوتے بلکہ بائل سالٹ ہوتے ہیں جو لیپڈ کی ایملفیکیشن کرتے ہیں۔ ڈائجیشن کے علاوہ جگر بہت سے دوسرے افعال بھی سر انجام دیتا ہے جن میں سے چند ایک کا خلاصہ اس طرح ہے۔ امائنو ایسڈ سے ان کا انزائم گروپ اتارتا ہے یعنی ڈی امینیشن۔ امونیا کو اس کی کم ریڈی شکل یوریا میں بدلتا ہے۔ پرانے ریڈ بلڈ سیلز کو توڑتا ہے۔ خون جمانے والی پروٹین فائبرینوجن بناتا ہے۔ گلوکوز کو گلائکوجن کی صورت میں ذخیرہ کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر گلائکوجن کو گلوکوز میں توڑتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو لیپڈ میں تبدیل کرتا ہے اور کولیسٹرول بناتا ہے۔ جسم کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے حرارت پیدا کرتا ہے۔ فیٹ سولوبل وٹامن اے، ڈی، ای اور کے اور منرل آئن مثلاً آئرن ذخیرہ کرتا ہے۔ ایلیمنٹری کینال گٹ کی بیماریاں۔ ڈس آرڈرز آف گٹ۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو لاحق ہونے والی گٹ کی عام بیماریاں ڈائریا، قبض اور السر ہیں۔ ڈائریا۔ اسہال یا ڈائریا میں مریض کو بار بار پتلے دست آتے ہیں۔ اس میں سے پیٹ میں درد، متلی اور قے بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کولون سے ضرورت کے مطابق پانی جذب نہ ہو سکے۔ ڈائریا کی بڑی وجوہات پینے کے صاف پانی کی کمی یا وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اگر مناسب خوراک و پانی دیا جائے تو مریض چند ہی دنوں میں صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن میل نیوٹریشن کا شکار مریضوں میں ڈائریا سے پانی کی شدید کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے اور یہ حالت زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈائریا کے علاج میں پانی کا نقصان پورا کرنے کے لیے مناسب مقدار میں ضروری سالٹ اور نیوٹرینٹ ملا کر پانی پینا شامل ہے۔ اگر ڈائریا بیکٹیریل انفیکشن کا نتیجہ ہے تو اینٹی بائیوٹکس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈائریا سے بچاؤ میں صاف پانی اور ضروری نمکیات لینا، کھانے کے اوقات میں باقاعدگی اور صفائی شامل ہیں۔ قبض کانسٹیپیشن۔ قبض ایسی حالت کا نام ہے جس میں مریض میں فضلہ سخت ہو جاتا ہے اور اسے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات کولون سے پانی کی ضرورت سے زیادہ ایبزارپشن ہونا، غذا میں ڈائری فائبر کا کم لینا، ڈی ہائیڈریشن ہونا، ادویات مثلاً وہ جن میں آئرن، کیلشیم اور ایلومینیم موجود ہوں کا استعمال اور ریکٹم یا اینس میں ٹیومرز بن جانا ہے۔ قبض کا علاج خوراک و ورزش سے متعلق عادات بدلنے سے ہے۔ علاج کے لیے ادویات جن میں لیگزیٹیوز کہتے ہیں مثلاً پیرافین استعمال ہوتی ہے۔ قبض سے بچاؤ۔ اس کے علاج کی نسبت بہت آسان ہے۔ اس کے لیے آپ خوراک میں پانی اور ڈائری فائبر کو مناسب مقدار میں ضرور موجود ہونی چاہیے۔ السر۔ گٹ کی دیواروں میں زخم، چھل جانا، ہو جانا، پیپٹیک السر یا سادہ الفاظ میں السر کہلاتا ہے۔
अल्सर में तेजाबी गैस्ट्रिक जूस अंदरूनी जूस दीवारों के टिश्यूज को बतदरीज तोड़ता है। मैदे के अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसकी वजूहात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा बनना, इन्फेक्शन हो जाना, तवील अरसे तक एस्पिरिन और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, कॉफ़ी और कोल्ड का ज़्यादा पीना और मसालेदार खुराक खाना शामिल है। अल्सर की अलामात खाने के बाद और आधी रात के वक्त पेट में जलन होना है। शदीद अल्सर में पेट में दर्द, मैदे से खुराक के दोबारा मुंह में आने के बाद बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलना, मतली, भूख ख़त्म हो जाना, वज़न में कमी हो सकती है। अल्सर के इलाज में ऐसी अद्वियात शामिल हैं जो गैस्ट्रिक जूस के तेजाबी असरात को न्यूट्रलाइज करती हैं। अल्सर बचाव के लिए मसालेदार तेजाबी खुराक और तंबाकू नोशी से इजतनाब करना चाहिए।